جب میں نے دین کے آنے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک لسٹ بنائی کیا کیا مجھے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ جتنی لمبی لسٹ تھی تو اس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اگر میں یہ سب چھوڑ دوں گا تو پھر میں کروں گا کیا. اور شیطان اس ٹائم آیا، میں سوچا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ نہ کبھی مولوی نہ ہوئی، کبھی دین پہ نہ چلیں، اسلام از بورنگ، تیرے دوست چھوڑ جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تیرے ریلیٹیو چھوڑ جائیں گے، تو کانسرٹس میں نہیں جا پائے گا، سب کچھ. شروع سے ایک والد صاحب کی طرف سے ایک دلیر نیچر تھی. میں نے کہا یار ایسی کی تیسی میں کر کے تو دیکھتا ہوں، میں نے اللہ سے وعدہ تو کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ میں چھلانگ مار رہا ہوں، آگے تو مجھے سنبھال لے. اور شیخ میں یعنی قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں آج تقریباً 12 سال کے بعد کہ اللہ کی قسم جو شیطان کے جتنے وعدے تھے نا وہ جھوٹے تھے، اور رحمان کے جتنے وعدے تھے وہ سچے تھے. شیخ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. شیخ جب میں نے ہر چیز کو جو گناہ کی چیز تھی اللہ کی توفیق سے چھوڑنا شروع کیا بفضل اللہ تعالیٰ، شیخ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دینا شروع کر دیا. ایک حدیث بھی آتا ہے کہ تم کوئی بھی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو تمہیں ول ریپلیس اٹ سم تھنگ بیٹر فار یو. تو شیخ وہ ایون جب میوزک چھوڑا تو پھر کچھ تو سننا تھا، قرآن سننا شروع کر دیا اور ترجمے کے ساتھ. تو تب اندازہ ہوا کہ وہ جو روح کی غذا تھی نا وہ کیا تھی، وہ یہ نہیں تھا. اور جب موویز دیکھنا چھوڑیں تو کچھ ڈاکومنٹریز مجھے ویڈیو فارم میں شیخ اس میں لیکچر دے رہے ہیں، آج بھی kalamullah.com پہ موجود ہیں. عمر بن خطاب کی، ابو بکر صدیق کی لائف پہ وہ مجھے مل گئی، ان کو میں دیکھنا شروع ہو گیا. اور برے دوست چھوڑے، اچھے دو بھائی مل گئے. وہ جو حرام ریلیشن شپس تھے جو سب سے بڑا آبسٹیکل تھا ان کو چھوڑا، اور ان کو سب سے بڑا رکاوٹ تھی. تو میں نے کچھ کو میسج کیا کہ بہن یہ آج کے بعد ناجائز ہے. آپ اس وقت مجھ سے رابطہ کریں. تو میں نے ان کو وہی میسج بھیجا، وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں، تم بہن کہہ دیا آپ نے؟ بہن کہہ دی. میں نے کہا کیا ہو گیا، واٹس اپ، وائی یو بینگ سو روڈ، واٹ ہیپنڈ. میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن کا بخار ہے، اتر جائے گا. صحیح. کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ اسٹنٹ مار چکا تھا. اچھا. کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا لیکچر کبھی سفر میں نہ سن لیتے تھے ہم، فیملی میں تھے. اسے ایک دم بڑا وہ جو ایک 1.5 گھنٹے لیکچر سنا نا شیخ، اس میں مولانا صاحب نے کیا چپیڑے ماری شیخ انہوں نے، اور بالکل نا پرسنل ہو گیا، یعنی وہ میری زندگی کی اس میں نا. اچھا. تو میں نے بڑا اس دن میں ایموشنل ہوا. میں نے کہا یار تو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور تیرے آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں کسی نعت سن کے یا کوئی قوالی سن کے، لیکن ویئر آر دی ایکشنز، ٹاک از چیپ. یار تیرا عمل کدھر ہے؟ ہر تو وہ کام کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہے، اور تو بھی محبت کے دعوے کرتا ہے. تو تیرا تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں. پھر وہ ایموشنل ہو کے نا میں نے پہلے بھی ایک میسیج کھا دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ دوبارہ سے جب 2 دن گزرے نا وہ ایمان واپس اپنے، تو میں نے میسیج کیا، پھر پہلے میسیج بھیجا ہوگا سسٹر کہا ہوگا، پھر جب رجوع کیا ہوگا تو دوسرے مسلمانوں کی سسٹر. میں نے میسیج کیا کہ سوری میں پھسل گیا تھا، میں بہہ گیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسے حرکت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ایسے نہ کیا کریں. جی دوبارہ جب میسیج کیا، انہوں نے کہا 2 دن کا بخار اتر جائے گا. یعنی آپ نے جب دوبارہ میسیج بھیجا تو آپ نے کہا میں پھسل گیا تھا، جب یعنی آپ کو جو میں نے سسٹر کہا تو میں پھسل گیا. جی میں پھسل گیا تھا، یعنی وہ بہہ گیا تھا میں. تو جب دوبارہ میسیج کیا تو انہوں نے کہا 2 دن کا ہے. 3 دن 4 دن 5 دن گزرے تو کوئی رپلائی نہیں. تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے، کوئی 2-4 مولانا کے لیکچر تم نے اکٹھے تو نہیں ایک دفعہ سن لیے کہ 3 ٹائم نکال لیا. میں نے کہا نہیں یار میرا بس ایکسیڈنٹ ہوا، میں چینج ہونا چاہتا ہوں. تو یعنی شیخ بڑے آرگیومنٹس ہیں آگے سے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا، یہ دین سکھاتا ہے کسی سے وعدے نہ نبھانا، وہ کہاں گئے جو خواب تم نے ہمیں دکھائے تھے. اور اللہ معاف کرے شیخ لمبے لمبے خواب دکھائے ہوئے تھے. تو یہ وہ نہیں تو خواب پورا کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ. 4 کی جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو دی ہے. شیخ بالکل دی ہے، لیکن شیخ ان کے حالات اور واقعات. بھابھی سے میں پہلے پیش کی معذرت. شیخ اگر مجھے میری وائف کو پتہ چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کال آنا شروع ہو جائے گی. ان کو میں نے نہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں، تو پتہ چل جائے گا، وہ تو چل جائے گا پتہ ہے. تو بہت دیر ہو چکی ہوئی شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ جب وہ ہر چیز، یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور شیخ جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے پیرنٹس سے کہا کہ ساری زندگی ایک، میں نے کو بتایا کہ یہی حالات واقعات ہیں. آلٹرنیٹ اللہ نے اچھی بیوی کی شکل میں دی. بالکل شیخ. جی الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا شیخ، ابھی ماشاء اللہ 3 بچے بھی ہیں الحمدللہ. تو
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نا ڈیزائرز کو سپریس کرنے کی، کچل دینے کی بات نہیں کرتا، چینلائز کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسلام نے کہا ہے کہ تم انسان ہو، تمہیں محبت ہوگی، ہم نے تمہیں ایسے ہی بنایا ہے، اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوگی تمہیں. نہیں آپ ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی بھی ہے آپ کی، ایک اٹریکشن بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں، تو وہ پرانی والی رابطے کی کوشش تو کرتی ہوں گی کہ چلو یار اب دوستی نہیں لگاتے، شادی کر لو. شیخ ان کی بھی 3 بچے ہو گئے شیخ. اچھا جلدی نہیں ہو گئے؟ ابھی ان کی بات دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک. ابھی فقی سوالات کے لیے میسج آتے ہوتے ہیں شیخ، صحیح ہے، تو ہاں بھائی یہ مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا بہن یہ مسئلہ ہے، تو یہ ہے شیخ. ٹھیک ٹھیک. تو الحمدللہ شیخ ہر چیز کا یعنی تو اسلام سے جو بات بیک سے شروع ہوئی تھی کہ اسلام اگر ہم دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں حلال ہیں کرنے کو، حرام بڑی چند چیزیں ہیں. اور کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں، حرام بڑی چند چیزیں ہیں. لیکن ہم لوگ بس شیطان نے ہمیں بہکایا ہوا کہ نہیں شوگر لگے گا تو شراب پی کے لے گا، شوگر لگے گا تو کسی کو انڈے مار کے لے گا یا گالیاں دے کے لے گا. حالانکہ شوگر لگانے کے لیے شیخ بہت آپشن ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو حلال اور مستحب ایک کام میں ہم بائکس کو بھی سمجھتے ہیں، اور پھر سیرو فی الارض، اور پھر ہمارے لیے الحمدللہ سے ایک بڑا اسپریچول ٹور ہوتا ہے. ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں کہیں خاموشی میں جا کے تو اس میں ہمارا ایک ریمائنڈر سیشن ہوتا ہے، آپس میں نصیحتیں کرنا ہوتی ہیں، اور پھر شیخ ہمارے جو ایک بانڈنگ بنتی ہے بائکس کے سے، اور شیخ الحمدللہ پھر اس سے جو یوتھ اٹریکٹ ہوتی ہے کہ یار اسلام تو آپ کی زندگی ختم نہیں کر دے گا. ایک نا بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں اس پرسیپشن میکنگ پہ کہ مولوی کا مطلب کیا ہے، موٹے پیٹ والا، چیخنے چلانے والا. آپ گوگل کریں نا مولوی، آپ کو ایسے حضرات نظر آئیں گے جو کسی دھرنے میں کسی جلسے میں چیخ رہے ہیں. اچھا یہ شیخ ایک امیج بنایا گیا، یعنی کسی بھی آپ گوگل پہ اگر مولوی لکھیں تو اس طرح کی تصویریں، یہی کلچر بالکل یہ اس طرح کا، یعنی ایک امیج کسی سے پوچھے نا کہ اوکے پیرس از لو فار ایگزامپل، اچھا لنڈن از لائٹس فار ایگزامپل، اچھا اسلام از ٹیررزم. فرسٹ ورڈ کمز ٹو دا مائنڈ از ٹیررزم، بیکاز اتنی زیادہ برین واشنگ کی گئی ہے، بلینس آف ڈالرز گئے ہیں، WHO and IMF اور سب کچھ. تو اس امیج کو شیخ ہمیں نا میں سمجھتا ہوں بریک کرنا ہے کہ نہیں تم دین میں بالکل پریکٹیکلی گزار سکتے ہو اپنی لائف کو. بس صرف 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 ایک تو علم سیکھنا ہے، اور دوسرا اپنا یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. شیخ ہمارا نالج کا تو یہ لیول ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا. وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیجیے، وہ بیچارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا ہے شیخ. کہتے یہ لے چل، لیکن اور کالا کپڑا لٹکا دیا گاڑی کے پیچھے اور کیا کچھ کر دیا. وہ کینچی کو گھر میں چلا رہے ہیں نا بچہ کو، نا لڑائی ہو جائے گی، پھڈا ہو جائے گا. یہ تو ہمارا، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو صحیح ستہ ماشاء اللہ ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سب کانٹیننٹ پہ نا شیخ ایک کتاب بڑی مشہور ہے، اس کا نام ہے سنن سنائی. سنن سنائی پہ بڑا ہم عمل کرتے ہیں، سنی باتوں پہ یقین. یہ میسج 15 لوگوں کو بھیجو آپ، ورنہ بری خبر ملے گی، اور شیخ ٹھکا ٹھک بھیج رہے ہوتے ہیں. اتنا تو ہمارا ہے. اور پھر شیخ دوسری بات یہ کہ جو ہم آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں، یعنی ایون ریلیشن شپ جو گرل فرینڈ ہے اگر وہ نکاح کر کے لے آؤ وہی لڑکی ہے. ابھی تمہارا مال اس پہ خرچ کرنا افضل صدقہ ہے، اس کو کہیں لے کے جانا باہر حلال، اس میں پردے میں اور سب کچھ، اس کے پہ اسپینڈ کرنا، اولاد پہ اسپینڈ کرنا صدقہ ہے. مشہور واقعہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کسی صحابی نے، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا. 3 دفعہ 2 دفعہ ریجیکٹ کیا اس کی دعوت کو. کتنی بہترین ایک مثال ہے.